سفر سن 4 ہجری کا چاند جب نکلا، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بڑے قبائل ازل اور قارا اس کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہوں نے اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، دل میں دشمنی کو چھپایا ہوا ہے۔ اب حضور عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ دل کی باتوں کو بھی جاننے والے ہوں، اور پھر حضور سے کہنے لگے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے گا، آپ اپنے کچھ شاگردوں کو جو قرآن اور سنت کے عالم بھی ہوں انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ جا کے ہمارے قبیلے والوں کو اسلام کی تبلیغ بھی کریں، انہیں قرآن کریم بھی پڑھائیں، انہیں اسلام کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے مسائل بھی سکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، یہ لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب میں اپنے ساتھیوں کو بھیجوں گا ان کے ذریعے سے ان کے خاندان مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا بھلا ہو جائے گا، یہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام کو اٹھایا اور فرمایا، ایک ایک کا نام لے کے فرمایا، اے عاصم تو جا ان کے ساتھ، اے خبیب بن عدی تو ان کے ساتھ جا، اے زید بن دفنہ تو ان کے ساتھ چلا جا۔ 10 صحابہ کرام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دشمن نے اپنی چال چلی اور اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ کے 9 یا 10 صحابہ دشمن کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آ گئی جسے مقام رجی کہتے ہیں۔ مقام رجی میں جب پہنچے دشمن نے دھوکہ کر دیا، اس نے دھوکہ کر دیا، کلمہ تو پڑھا نہیں تھا۔ ایک اور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو لحیان، جو بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اس کی طرح اشارہ کیا اترو اور ان سب کی گردنوں کو مار دو۔ 200 آدمی 10 صحابہ کے پیچھے لگ گئے۔ 100 آدمیوں میں سے ایسے ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے جو امیر تھے، اس کا نام عاصم بن ثابت تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے سب کو لے کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، بلندی پہ چڑھ گئے۔ اب دشمن نیچے ہے، صحابہ کرام بلندی پہ ہیں، اب نیچے سے اوپر اٹیک کر نہیں سکتے۔ دشمن نے پھر چال چلی، فرمایا دیکھو نیچے اترو، ہم آپ کو امن کا پروانہ دیتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے، کہنے لگے میں مشرکوں اور کافروں کی زبان پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے، میں کسی بھی کافر کی پناہ میں اور امان میں نہیں آتا، یہ جملہ کہا۔ چنانچہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ، اسلحے سے لیس بھی ہے، انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ میدان کارزار گرم ہو گیا۔ عاصم بن ثابت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنے پاک پیغمبر ہمارے محبوب کو علم نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے حالات کی خبر اپنے محبوب کو بتا دیجئے۔ جبرائیل امین آ گئے، فرمائے محمد تیرے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، فلاں مقام پہ پھنس گئے ہیں، اور عاصم بن ثابت کی دعا کو اللہ نے سن لیا ہے۔ عاصم بن ثابت نے دوسری دعا کی، اے اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، میں تیرے راستے میں نکلا ہوا ہوں، یا اللہ میری جان میرے جسم کی حفاظت کی فرما دیجئے، یہ کافر میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ چنانچہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں کی۔ دعائیں کرنے کے بعد عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو ہے نا دلیری کے ساتھ لڑتے گئے۔ 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ امیر عاصم بن ثابت جام شہادت نوش کر گئے۔ چنانچہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا
سلافہ کے 2 بچوں کو غزوہ احد میں عاصم بن ثابت نے جہنم واصل کیا تھا. اس نے منت مانی تھی عاصم کا سر مجھے مل جائے میں اس کے سر کا کاسا بناؤں گی, اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کے اس میں شراب پیوں گی. چنانچہ اس نے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا, جو عاصم کا سر لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. لوگ دوڑ گئے عاصم بن ثابت کے سر کو قلم کرنے کے لیے. عاصم نے اللہ سے دعائیں کی تھی, یا اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ نے دعائیں قبول کر لی تھی. دشمن جب آیا, عاصم بن ثابت کا سر نیچے پڑا ہوا ہے, جب قریب جانے لگے تو زنبور بڑ, پشتو میں ہم جسے مچے کہتے ہیں, یہ بڑ, ان کا ایک جھنڈ آ کے عاصم بن ثابت کے ارد گرد انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. جو قریب آتا ہے وہ آ کے اس کو ڈستے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہے. سب نے کہا رات ہوگی, یہ زنبور اور یہ بڑ یہ چیزیں یہاں سے بھاگ جائیں گی, پھر ہم اس کا سر لے کے جائیں گے اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کریں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, رات کو بارش ہو گئی, پانی آ گیا اور عاصم بن ثابت کا سر وہاں سے پانی نے بہا دیا اور دشمن ناکام ہو گیا. یہ تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. 6 ساتھی اس کے مزید اس کے ساتھ شہید ہو گئے. 3 آدمی اس میں ایسے تھے, انہوں نے کافروں کے امن دینے میں ان سے غلطی ہو گئی اور وہ میدان سے نیچے اترے, وہ ٹیلے سے نیچے اترے. ایک کا نام عبداللہ بن طارق ہے, دوسرے کا نام زید بن دسنہ ہے, تیسرے کا نام حبیب بن عدی ہے. طارق, عبداللہ بن طارق, زید بن دسنہ, حبیب بن عدی رضی اللہ عنہم, یہ تینوں ٹیلے سے نیچے اترے. آپ امن دے رہے ہو تو ہم ہتھیار ڈالتے ہیں, ہم سرنڈر ہوتے ہیں, ہم لڑتے نہیں ہیں. جب نیچے اترے تو دشمن نے سب سے پہلے عبداللہ بن طارق کے ہاتھ پاؤں کو جو ہے نا باندھ لیا. عبداللہ بن طارق نا, یہ پہلا دھوکہ ہے. او غدارو, آپ نے دھوکہ کر کے امن کا معاہدہ کر کے اب ہمیں باندھ رہے ہو. اور وہ آگے نہیں جا رہے تھے. جب اسے زبردستی لے جایا گیا, وہ جانے سے انکار کر رہے ہیں, تو دشمن نے عبداللہ بن طارق کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا. 8 شہید ہو گئے, 2 رہ گئے. ایک کا نام زید بن دسنہ ہے, دوسرے کا نام حبیب بن عدی ہے. زید بن دسنہ اور حبیب بن عدی کو مشرکوں نے مکہ لے گئے. زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ, یہ امیہ ابن خلف کا بیٹا ہے, اور امیہ ابن خلف وہ بدبخت بڑا کافر جو بدر کے دن مارا گیا تھا, مردار ہوا تھا. اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے زید بن دسنہ کو لیا. فرمایا میں اپنے بدلہ لوں گا, اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گا. اور حبیب بن عدی کو حارث بن عامر نامی ایک کافر تھا جو مارا گیا تھا, اس کے بیٹوں نے لیا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. دونوں کو مکہ لے جایا گیا. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ میدان میں لائے, مقامی تنعیم ایک جگہ وہاں پہ لائے کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موت نظر آ رہی ہے. اتنے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس وقت اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا, کافر تھے, مکہ کے کافروں کے لیڈر تھے, وہ آئے اور زید بن دسنہ کے ایمان اور عقیدے پہ وار کیا. فرمایا او زید, کیا تو یہ چاہتا ہے آج تو اپنے گھر میں ہوتا, آرام سے ہوتا, اپنے چھت کے نیچے آپ آج آرام سے رہتے, آپ کی جگہ پہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہتکڑیاں ہوتی اور آج اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا نا, آپ خوش ہوتے. زید بن دسنہ یہ جملے سنے,
حضور کے سچے عاشق صادق تھے، غصے میں آ گئے، جواب دیا، للکار کے کہا، فرمایا او ابو سفیان تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، میرے آقا، میرے محبوب، میرے دلبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ چنانچہ زید بن دسنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس روئی زمین پہ محمد مصطفیٰ کے یاروں، محمد کے صحابہ کی طرح کسی اور کو اپنے بڑوں کا وفادار، بڑوں کے ساتھ عشق کرنے والا اور ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والا نہیں دیکھا۔ ایک رہ گئے حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹے لے گئے کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے میں ہم اس کی گردن ماریں گے۔ حارث کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، اس کے گھر میں یہ قید تھے، جیل خانے میں ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وہ کیا کہ دیکھتی ہے زید کے کمرے میں تازہ پھل ہیں، انگور ہیں، انار ہیں، طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مائی مریم کے پاس دیکھے تھے۔ وہی والی کرامت یہاں پہ حبیب بن عدی کو اللہ نے عطا کی، غیب سے اللہ رزق دے رہے ہیں، تازہ پھل دے رہے ہیں۔ حبیب بن عدی کو جس دن سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اس دن کی صبح کا وقت ہے۔ حبیب نے کہا وہ زینب میرے لیے ایک کسترے کا انتظام کر دو، میں نے صفائی کرنی ہے، آج میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں صاف ستھرا ہو کے اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ استرا لایا گیا، حبیب نے استرا لیا، وہ عورت کسی کام میں لگ گئی، دیکھا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو زمین پہ گھسیٹتے حبیب بن عدی کی جیلخانے میں پہنچ گیا اور جا کے حبیب بن عدی کے ران پہ بیٹھ گیا۔ یہ منظر اس عورت نے، زینب نے دیکھا، گھبرا گئی کہ میرے بیٹے کو اس استرے سے ذبح کر دے گا۔ حبیب بن عدی نے اس عورت کے تیور دیکھے، اس کے ماتھے کو پڑا، یہ گھبرائی ہوئی ہے، کہا ہم محمد کے غلام ہیں، ہماری تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے، جنہوں نے فرمایا ہے میدان کارزار میں بھی آپ نے بھولوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، معصوم بچوں کی جان نہیں لینی، ہم اس محمد کے غلام ہیں، گھبراؤ نہیں، اس بچے کو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ عورت کہا کرتی تھی میں نے حبیب بن عدی کی طرح کوئی قیدی نہیں دیکھا جس کے پاس قید خانے میں غیب سے پھل بھی آتے تھے، اور اس جیسا اچھے اخلاق والا بھی نہیں دیکھا کہ اس نے باوجود اس کے کہ میرے بیٹے کو ذبح کر سکتا تھا، میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر حبیب بن عدی کو پھانسی گھاٹ کی طرف لایا گیا، کہا ارمان کیا ہے تیرا، آخری ارمان بتائیے۔ حبیب بن عدی کہنے لگے میرا ارمان یہ ہے میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دنیا سے جاؤں، اللہ سے راز و ریاض کی باتیں کر کے، سجدے کر کے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہیں کہا جاؤ وضو کرو، وضو کیا۔ حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، فرمایا او کافرو، میرا دل چاہ رہا تھا میں لمبے لمبے سجدے کروں، کہیں تم یہ نہ سمجھو حبیب موت سے ڈر گیا ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پھر ایک شعر پڑھا، بڑا عجیب شعر پڑھا، فرمایا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلَ مُسْلِمًا